جتنے بھی میرے بھائیوں تم بیٹھے ہوئے ہو، آپ سب کے سامنے خدا کی رحمت کا بٹن موجود ہے، ایک ایک کے سامنے۔ ہزاروں بیٹھے ہو تو ہزاروں بٹن، اس سے زیادہ ہو تو اتنے زیادہ بٹن، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے بٹن موجود ہے۔ اب پانا یا نہ پانا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب بٹن کیسے آن آف ہوتا ہے؟ رحمت کا بٹن، رحمت اور بخشش کا بٹن کیسے آن آف ہوتا ہے؟ میں آپ کو گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اب دیکھو آن ہونے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں آپ خوش ہیں؟ بٹن آن ہو رہا ہے، رحمت آ رہی ہے، برس رہی ہے رحمت، گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، جھولیاں بھر رہی ہیں۔ اچھا اب آگے میرے بھائیوں میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، رحمت گھٹا کی طرح برسنا شروع ہو گئی، کالے بادل چھا گئے، چھم چھم بارش برس رہی ہے، دلیں آباد ہو رہی ہیں۔ اب اور بھی آگے میرے بھائیوں میری دعا ہے آپ کے لیے ہمیشہ آسانیاں رہیں۔ اب تو رحمت کے بند ٹوٹ گئے ہیں، اب تو ایسے 7 سمندروں سے بھی بڑھ کر رحمت آ چکی، آپ سب کے ہاتھ میں ہے، یہ بٹن آپ سب کے ہاتھ میں ہے۔ بس اپنی خواہش سے اوپر اٹھیں، اپنی ذات سے اوپر اٹھیں، اپنے نفسانیت سے اوپر اٹھیں۔ خدا کہتا ہے میری رحمت تمہیں گھیرے میں لے لیتی ہے۔ اب رحمت کا بٹن آف کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس طرح کہ بھئی اس کو کیوں ملا ہے، میرے پاس ہونا چاہیے۔ یہ کون ہوتا ہے؟ یہ ملا، یہ مولوی، یہ پیر، یہ فلاں فرقے کا، یہ فلاں مذہب کا، یہ اس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، یہ اس ذات سے، اس قوم سے، اس قبیلے سے۔ اب رحمت کا بٹن بند ہونے شروع ہو گئے، بارش برسنا بند ہو گئی۔ دادیم میں سچی بات ہے، خدا کی قسم بڑی پتی کی بات آپ کو دے رہا ہوں، پتہ نہیں میں عمل کر سکوں گا یا نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے۔ دادیم تو راز گنج مقصود نشانے مان رسیدیم شاید تو برسی، تمہیں مقصودی خزانے کا راستہ بتا دیا ہے، میں نہیں پہنچ سکا ہوں۔ اے میرے بھائیوں، اے بوری اٹھانے والے، اے گدا گاڑی چلانے والے، شاید تو پہنچا۔ خدا کے سامنے معتبر بننا چاہتا ہے یا اس دنیا کے سامنے معتبر بننا چاہتا ہے، یہ انتخاب تمہارا ہے، یہ پسند تمہاری ہے۔ جو یہاں معتبر بنا، بڑے منسٹر، وزیر، جنرل، کرنل، بریگیڈیئر سے دوستیاں بنی، بلے بلے ہو گئی، کام ٹھکا ٹھک ہوتے چلے گئے، لیکن چند دنوں کے لیے، رات گئی بات گئی، وہ منسٹر صاحب کی کرسی گئی، جنرل صاحب کے وہ اختیار گیا، کرنل صاحب کا اختیار گیا، ٹائیں ٹائیں فش۔ اب کوئی اس کو پوچھتا بھی نہیں۔ ایک گدھا گاڑی چلانے والے، میں خطا کار ہوں، میں پیٹ کا پجاری ہوں، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، یہاں بیٹھ کر شرمندگی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر تو نے خدا سے ناطہ توڑ لیا اور اس ابدیت کے رشتے کو سمجھ لیا، یہ جرنلوں کی جرنلی چلی جائے گی، منسٹروں کی منسٹری چلی جائے گی، لیکن تمہاری دوستی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، جس نے کہا کہ میرا اللہ ہے اور اس کا نام لے کر لوگوں کے سامنے پیار بانٹا۔ میں نے ابھی کہا آپ کو، کیا کہا تھا؟ میرے بھائیوں کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ اس طرح محبتیں بانٹیں، مسکراہٹیں بانٹیں۔ یہ نہیں کہ خدا کے نام پر فرق ڈال دیا، لوگوں کو بانٹ دیا، وقتی اختیار پانے کے لیے، پاور پانے کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو اس نے تقسیم کر دیا۔ اس نے کیا اللہ کا نام لیا؟ اللہ کا نام تو وہ لے گا جو خدا کے مخلوق کے لیے محبت رکھتا ہے اور پیار رکھتا ہے، بغیر کسی فرق کے۔
تو اللہ فرماتا ہے جس نے کہا کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس نے اس پر استقامت کی، وہ مرنے سے پہلے فرشتے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے. اور اللہ کہتا ہے کبھی بھی ڈرنا نہیں ہے، کوئی تمہیں ڈرائے بھی نہیں ڈرنا ہے. کوئی وڈیرا ڈرائے گا، کوئی پیر ڈرائے گا، کوئی مولوی ڈرائے گا، نہیں ڈرنا ہے. اللہ تخافو، کیونکہ تم میرے دوست بن چکے ہو، میں تمہارا دوست بن چکا ہوں. فنا ہو گیا جو تیری دوستی میں، تو ہے یار اس کا، وہ ہے یار تیرا. لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے، یہاں سارے اور تعلقات بلانے پڑیں گے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کو یاد کرو اور دل کے تعلقات جو دنیا و مافیا سے جڑے ہوئے ہیں ان کو کاٹ کر کے میری طرف آ جاؤ. بھلے تم اٹھو بیٹھو ملو ان کے کام کرو، لیکن دل میں ہو تو میری محبت. تو دوستو، جب ہم اس طرح کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتے ہیں تو زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے.